إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ تبلیغی جماعت والے ہمارے بہت دوست ہیں اور مجھے ہر روز وہ 4 مہینے کا چلہ لگانے کا کہتے ہیں، تو کیا یہ چلہ لگانا جائز ہے یا نہیں، اور اس کا ذکر حدیث میں ہے یا نہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ چلہ لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہر روز صبح فضائل اعمال کا درس 10 یا 15 منٹ دیتے ہیں، کیا یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ مسلمان، قرآن حکیم اس کے بارے میں کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہاری ذمہ داری، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور ان کو برائی سے منع کرتے ہو۔ تو مسلمانوں کے ذمے تبلیغ کرنا، دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، گناہوں سے منع کرنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ مسلمان پر فرض ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ جس کو جب کوئی مسئلہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف نظر آئے اس کی روک تھام کرنا یا لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بلانا، دعوت دینا، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن دعوت دینی کس طرف ہے، بلانا کس طرف ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وارضاہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف روانہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات حضرت معاذ کو جو اللہ کے پیارے حبیب نے سکھائی، سمجھائی، وہ تھی اے معاذ تو اہل کتاب کی طرف جا رہا ہے، ان کو سب سے پہلے دعوت دینا لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ اگر وہ اس لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لیں پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دینا، اس کو مان لیں تو نماز کی دعوت دینا، پھر زکوٰۃ کی دعوت دینا، یہ پوری حدیث ہمارے لیے تبلیغ کرنے کا ایک منہج، ایک راستہ، ایک طریقہ سمجھا رہی ہے کہ جب بھی جس کو دعوت دینی ہے، دعوت کا آغاز نماز کی دعوت، دعوت کا آغاز جھوٹ سے بچنے کی دعوت، روزے رکھنے کی دعوت، داڑھی معاف کر دینے کی دعوت، مظلوم کی مدد کرنے کی دعوت، یہ تمام دعوتیں باطل ہیں، جھوٹی ہیں۔ سچی دعوت یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی دعوت دی جائے۔ یہ سب سے پہلی دعوت کے میدان میں سیڑھی ہے کہ آپ جس کو بلاؤ تعالوا الی کلمۃ، آؤ اس کلمہ کی طرف، آؤ اس دعوت کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم جب بھی عبادت کریں تو صرف ایک اللہ عز و جل کی کریں، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ اب ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کی دعوت بڑی مشہور ہے، بڑی معروف ہے، بڑی دنیا ان کی دعوت میں گھومتی پھرتی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے تبلیغی جماعت کے بزرگ دعوت دیتے کس طرف ہیں، ان کی دعوت کیا ہے؟ نماز پڑھیے جی، مسجد میں آئیے،
ذکر کیجئے. یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں. اللہ کے نبی کی دعوت یہ ہے کہ اے دنیا والو قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ غوث اعظم، نہ بگڑی بنانے والا، نہ اولاد دینے والا، نہ رزق دینے والا، نہ مشکلات کو ٹالنے والا، نہ مشکل کشا نہ حاجت روا الا اللہ. مشکل کشا اور حاجت روا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، تقدیر بنانے والا، یہ سارے اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ عز و جل کی. یہ توحید کی بنیادی دعوت ہے، اور یہ توحید کی بنیادی دعوت تبلیغی جماعت کے اندر موجود نہیں. ان کے 6 نمبر آپ نے بھی یاد کیے ہوئے ہوں گے، سنے ہوئے ہوں گے، جو جاتے ہیں خالق سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین. یہ 6 نمبروں میں ایک نمبر بھی یہ نہیں کہ دنیا والوں جن کو تم داتا سمجھتے ہو، جن کی قبروں پہ تم سجدے کرتے ہو، جن کی قبروں کا تم طواف کرتے ہو، جن کو تم یا علی مدد کا نعرہ لگا کے مشکل کشا سمجھتے ہو، یہ سارے مجبور ہیں، محتاج ہیں، منگتے ہیں، کلاش ہیں، فقیر ہیں، اللہ کے در کے سوالی ہے. داتا عرش والا ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ طریقہ کار دعوت کا، یہ طریقہ کار آپ 4 مہینے کے لیے نکلیں، آپ 1 سال کے لیے نکلیں، یہ فکس تاریخیں، یہ فکس ایام، یہ فکس کیے ہوئے کام، 6 روزہ لگانا، 40 دن لگانا، 4 مہینہ لگانا، یہ دین ہے. اس کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، وہ مردود ہے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہ روزے کے لیے جماعتیں روانہ کی؟ پہلا سوال. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کے چلے کے لیے جماعت روانہ کی، 4 مہینے کے لیے جماعت روانہ کی، 1 سال کے لیے جماعت روانہ کی؟ کیا اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کے یہ گشت یوں چلا کرتے تھے کہ مدینے والے مکے آ رہے ہوں، مکے والے مدینے جا رہے ہوں، مدینے والے طائف آ رہے ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس سے خالی ہے. آپ نے جس داعی کو بھیجا، جس جگہ پہ بھیجا، وہاں رہنے کی تاکید کی. معاذ کو بھیجا تو یمن میں، کہا ہو سکتا ہے معاذ تم آؤ، تمہاری میری ملاقات نہ ہو، تمہارا گزر محمد کی قبر سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تاریخیں فکس کرنا، یہ دن فکس کرنا، اتنے دنوں کے لیے نکلنا، اس کے لیے دلیل چاہیے. اور دلیل کس کی بات ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ اچھا پوچھئے جو کہتے ہیں کہ چلہ لگانا سنت سے ثابت ہے، آپ ان سے لمبی چوڑی حدیث نہ پوچھیں، کس حدیث میں ہے، کس کتاب میں ہے. آپ صرف اتنا پوچھ لو چلے کی عربی کیا ہے. آخر چلہ صحابہ نے لگایا ہوگا، نبی نے چلہ لگانے کا حکم دیا ہوگا، تو اس چلے کی عربی بتا دو. مر جائے گا اس کو چلے کی عربی، کیونکہ یہ تو ہندی، پنجابی، اردو کے الفاظ ہیں. جس بھائی کا یہ دعویٰ ہے کہ چلہ لگانا سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کو بھائی میرے نبی کو اردو تو نہیں آتی تھی نا، عربی آتی تھی، آپ نے حکم دیا ہوگا کہ چلہ لگاؤ، تو اس چلے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ موٹی سی بات. تیسرا مسئلہ جو یہاں بیان کیا بھائی نے وہ یہ کہ وہ صبح 10 منٹ 15 منٹ کے لیے روزانہ فضائل اعمال سے درس دیتے ہیں. فضائل اعمال مولانا محمد ذکریہ صاحب کی کتاب ہے. اب یہ کتاب لکھنے والا ایک انسان، بشر، جو غلطی سے پاک، جو معصوم. معصوم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. تو دین اسلام نام ہے 2 چیزوں کا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اس کے بعد نبی کی بات کے بعد کسی کی بات میرے اور آپ کے لیے حجت نہیں ہے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہی ہو. سائل نے آ کر کہا تھا اس مسئلے میں کیا کہتے ہو؟ جواب دینے والے صحابی نے کہا اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. سائل کہتا ہے میرا گمان ہے کہ ابو بکر و عمر نے تو یوں کہا تھا اس مسئلے میں.
کہا قریب ہے آسمان سے تم پہ پتھروں کی بارش ہو جائے، میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، اور تم جواب میں کہتے ہو ابو بکر عمر نے یوں کہا۔ کسی انسان کی بات اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موافق نہیں، ٹکراتی ہے، وہ کتنی بڑی ہستی ہو، وہ کتنی بڑی ذات ہو، وہ کتنا بڑا شیخ اور مرشد اور امام ہو، اس کی بات کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرا دیا جائے گا، کیونکہ اتباع کے لائق کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ فضائل اعمال کو آپ پڑھ لیجئے، بے بہا جگہ پر آپ کو ایسے ایسے عقیدے ملیں گے جن عقیدوں کی تعلیم نہ قرآن میں ہے نہ محمد کریم کے فرمان میں ہے۔ اس میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں مولانا زکریا صاحب کہ ہمارے ایک بزرگ تھے عبدالعزیز دباغ، ان پڑھ تھے، امی تھے، پڑھے لکھے بالکل نہیں تھے، لیکن جب کوئی ان کے سامنے گفتگو کرتا اس کی بات سن کر بتا دیتے کہ اس نے قرآن پڑھا ہے، اس نے حدیث قدسی سنائی ہے، اس نے حدیث رسول سنائی ہے، اور اس نے جھوٹ بولا ہے۔ خود ان پڑھ تھے، بالکل چیٹے دھلے ہوئے ان پڑھ، توتا ہے ان پڑھ، لیکن جس کی بات سنتے سنتے بتا دیتے اس نے قرآن پڑھا، اس نے حدیث پڑھی، اس نے آیت پڑھی، اس نے جھوٹ بولا۔ ان سے پوچھا مولانا یہ کیسے بتا دیتے ہو؟ کہا بولنے والے کی زبان سے جب جملہ نکلتا ہے اس میں سے نور نکلتا ہے، قرآن کا نور الگ ہے، حدیث کا نور الگ ہے، حدیث قدسی کا نور الگ ہے، اور جھوٹ کا اندھیرا ہے، جھوٹ سے پتہ لگ جاتا ہے اس نے جھوٹ بولا۔ اب کان یوں نہ پکڑو، یوں کر کے پکڑ لو۔ ثابت کیا کیا حضرت نے کہ ہمارے بزرگ کو بولنے والے کی بات سے پتہ لگ جاتا تھا یہ سچ ہے یا جھوٹ، تو یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں، آپ مدینہ میں موجود ہیں، عائشہ موجود ہے، عائشہ پر تہمت لگ رہی ہے، اور لگانے والے منافقین ہیں، کچھ بھولے مسلمان بھی ساتھ بے علمی میں شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بولنے سے کیوں نہیں پہچان لیتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ سوال، یہ عقل اللہ نے بڑی پیاری چیز دی ہے، اس کو استعمال کرو۔ یہودیہ گوشت میں زہر لگا کے لا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، زہریلا کھانا ہے اور دعوت دے رہی ہے، اور دل میں کیا ہے کہ یہ زہر والا کھانا کھائے گا مر جائے گا، جان چھوٹے گی ہم یہودیوں کی۔ اگر بولنے والے کی بات سے پتہ لگ جاتا ہے یہ سچ بول رہا ہے یہ جھوٹ، یہ طاقت پیروں اور فقیروں میں ہے، اگر اس کو مان لیا جائے تو یہ طاقت سب سے پہلے رسول اللہ میں ہونی چاہیے۔ نبی کو زہر والا کھانا دیا گیا، آپ اس بولنے والے کے جملوں کو نہ پہچان سکے، اس زہریلے کھانے کو منہ میں ڈال لیا، چبا لیا۔ حدیث کے لفظ ہیں، ران نے بول کر بتایا، گوشت نے بول کر بتایا آقا نہ کھائیے، میرے اندر زہر ملا ہوا۔ مولانا زکریا صاحب جس اپنے بزرگ کو علم غیب سپرد کر رہے ہیں، یہ غیب کی خبر رسول اللہ کے پاس تو نہیں تھی، مگر اللہ کے نبی کے پاس آئے، اپنے لیے تبلیغ کے لیے قراء مانگے، علماء مانگے، آپ نے صحابہ کو روانہ کیا اور وہ شہید کر دیے گئے، تو آپ کو اس کے بولنے سے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ اور اس طرح کے بے بہا واقعات جو فضائل اعمال میں بھرے پڑے۔ لکھتے ہیں کہ ایک جماعت عرب کی، ایک جماعت ایک سخی جو مر گیا اس کی قبر پہ اس کی زیارت کے لیے گئی، اونٹ پہ سوار ہو کر گئی۔ اب مردے کو جو اندر پڑا ہے، جس کی بیوی بیوہ ہو گئی، جس کے بچے یتیم ہو گئے، جس کی ہوا نکل گئی، جس کو استنجا کرایا گیا، غسل کرایا گیا، کفن دیا گیا، کندھوں پہ اٹھایا گیا اور قبر میں دفنایا گیا، اور یہاں تک اس کو کوئی علم، مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں اس کو قبر میں پڑے پڑے پتہ لگ گیا کہ فلاں 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 میری زیارت کے لیے آئے ہیں اور اونٹ پہ آئے ہیں، تو ان مردے کو خیال آیا یہ آئے ہیں اور خالی پیٹ واپس چلے جائیں کہ گل چنگی نہیں۔ کیا خیال ہے، وہ قبر پہ آئے تھے یا کسی ہوٹل میں گئے تھے؟ اب قبر والے کے پاس ہے بھی کچھ نہیں کھلانے کے لیے۔ اس قبر والے نے خواب کے اندر صاحب اونٹ سے سودا کر لیا، کتنے دا بیچنا ہے، میرا اصیل اونٹ گھر میں کھڑا ہے وہ تو لے لے، یہ مجھے دے دے، تم آئے ہو خالی پیٹ چلے جاؤ تو مجھے نہیں اچھا لگتا۔ لفظ لکھے ہیں مولانا زکریا صاحب نے کہ قبر والا اٹھا، قبر والا اٹھا اور اس نے اونٹ کو ذبح کر دیا۔
کلا بندہ انہیں اٹھ لمبا پا لیا، کلے بندے نے، اینا ڈاڈا سی تے استنجا کسی اور کو کیوں کروایا؟ اتنی طاقتوں والا تھا تو کفن پہناتے وقت 4 بندوں نے کیوں اس کو چادروں میں لپیٹا، خود کیوں نہیں پہن لیا؟ یہ جب 4 اٹھے، انہوں نے دیکھا اونٹ ذبح ہوا پڑا ہے، اس کا گوشت بنایا، کھایا پیا، واپس جا رہے تھے تو سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا، تم میں فلاں ابن فلاں کون ہے؟ انہوں نے کہا جناب میں ہوں۔ کہا تم نے قبر والے کے ہاتھ پہ کچھ بیچا تھا؟ کہا ہاں، خواب میں اونٹ کا سودا ہوا تھا۔ کہا میں اس کا بیٹا ہوں، اس نے مجھے حکم دیا ہے اگر حلال دیں تو میرا اٹھونو دے دے، تو یہ اونٹ میں تمہارے لیے لایا ہوں، یہ لے لو۔ قرآن حکیم مالک عز و جل کا کلام مبارک 2 ٹوک فیصلہ کر رہا ہے، سنیے، جو مر کے قبر میں دفن ہو گیا، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جو قبر میں دفن ہو جائیں یہ مردے ہیں، زندہ ان کو نہیں پتا۔ چڑی آئی ہے، چڑا، مرید آیا، مرید نہیں، اونٹ پہ آئے ہیں، گدھے پہ آئے ہیں، پیدل آئے ہیں، سوار آئے ہیں، ان کو وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا شعور نہیں۔ اچھا ویسے عقل کی بات سوچی جائے، جو بندہ اپنی قبر سے نکل کے اونٹ ذبح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، آگے تفتیش لگی ہوئی تھی، وہ بیگم کو سلام کیوں نہیں کر کے آیا؟ بچوں کو ہیلو ہیلو کیوں نہیں کرایا؟ پولیس بیٹھی ہوئی تھی آگے۔ اس طرح کے عقیدے مولانا سکریہ صاحب کی کتاب میں بھرے پڑے ہیں، فضائل اعمال مجموعہ ہے ایسے عقیدوں کا۔ تو جو کتاب شرک کی دعوتیں لکھتے ہیں، ایک بزرگ آئے کہنے لگے جی کوئی پاک صاف جگہ ہے، میں مرنا چاہتا ہوں، کہ اندر آ جا، کھلی جگہ مر جا۔ اندر آیا، غسل کیا، کفن پہنا، غسل کیا، وضو کیا، 2 رکعتیں نماز پڑھی، لمبا ہو گیا، مر گیا۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ اس کو غسل دیا گیا، کفنایا گیا، دفنایا گیا۔ جب قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ جب اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ رہا تھا، آنکھیں نہیں کھولی۔ جب کینچی سے کپڑے کاٹے جا رہے تھے، آنکھیں نہیں کھولی۔ جب پیٹ دبا کے گندگی نکالی جا رہی تھی، اس نے نہیں کہا اوکھے کیوں دیو، میں آپ ہمامو آنا، پڑا رہا چپ کر کے، کہا کرو جو کرنا ہے۔ جب قبر میں رکھا، آنکھیں کھول دی۔ وہ اندر رکھنے والے نے کہا سردار آپ زندہ ہو؟ کہا بے وقوف، ہم تو زندہ ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، ہمیں موت نہیں آتی، یہ تو صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کیا ہے۔ اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں اعلان کر رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے، انک میت، اے نبی آپ کو موت آنی ہے، وانہم میتون، دنیا میں جو آتا ہے وہ مرنے کے لیے آتا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی اور رسول آئے اور چلے گئے، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو کیا اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ مولانا صاحب کہتے ہیں اس نے کہا کہ میں زندہ ہوں، اللہ کا عاشق ہوں، ہمارے لیے موت نہیں ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ کل من علیہا فان، جو اس دھرتی پہ آیا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہمیشگی کس کے لیے ہے؟ جس کتاب کے اندر اتنے شرکیہ عقیدے ہوں۔ فضائل صدقات میں مولانا ذکریہ صاحب لکھتے ہیں، یا اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں۔ تعالی اللہ عما یقولون۔ اللہ کے بندوں غور کرو، اس سے بڑا کوئی شرک اور ہوگا؟ کیا خیال ہے بندے اور اللہ میں کوئی فرق نہیں؟ ہم بندے ہیں، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہے، وہ کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں، وہ پلاتا ہے تو پیتے ہیں، وہ سلاتا ہے تو سوتے ہیں، وہ جگاتا ہے تو اٹھتے ہیں، ہم منگتے ہیں، وہ داتا ہے۔ لہذا ایسی کتاب جس میں اس طرح کے شرکی عقیدے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادت میں شرک موجود ہو، نہ اس جماعت کے ساتھ چلہ لگانا جائز ہے، نہ ان کے ساتھ نکلنا جائز ہے، اور نہ اس کتاب کا درس سننا جائز ہے۔
وتر میں دعائے قنوت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ وتر میں جب آپ ایک وتر پڑھ رہے ہیں یا آپ 3 پڑھ رہے ہیں، اگر 3 پڑھ رہے ہیں تو آخری رکعت میں، کیونکہ وتر پڑھنے کے لیے جب 3 پڑھے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے وتر کو مغرب کی مشابہت کے ساتھ نہ پڑھو، افضل ہے اب 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھیں، اور اگر آپ 3 اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک تشہد سے 3 رکعتیں پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت پڑھی کھڑے ہو گئے، دوسری پڑھی عام حالت میں تشہد ہے، لیکن وتر میں جب 3 اکٹھے پڑھے جائیں گے آپ کھڑے ہو جاؤ گے، آخری رکعت میں تشہد کرو گے، ٹھیک ہے؟ اور آخری رکعت میں جب آپ نے فاتحہ پڑھ لی، دعا پڑھ لی، تو اس کے بعد آپ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اسی حال کے اندر دعائے وتر پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ رکوع کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، افضل رکوع سے پہلے ہے۔ اور رہا معاملہ دعائے وتر میں، دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانے کا، تو ہاتھ اٹھانا جو ثابت ہے وہ قنوت نازلہ میں ہے۔ جب مسلمانوں کی مدد کے لیے دعا کی جائے، کفار کے لیے بد دعائیں کی جائیں، تو وہاں ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ جو لوگ اٹھانے کے قائل ہیں وہ اسی پر قیاس کر کے اٹھاتے ہیں، خاص دعائے قنوت وتر کے لیے ہاتھ اٹھانے کی دلیل ہمارے علم میں نہیں۔ جی افضل رکوع سے پہلے ہے، 1 رکعت وتر پڑھ سکتے ہیں۔ سوال ہے نماز میں ذہن بھٹک جاتا ہے، خیالات آتے ہیں، امام قرات کر رہا ہو یا پھر اکیلے ہی نماز پڑھی جا رہی ہو، تو اس کا سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ جب آذان ہو جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہماری مدد کرتے، ہاتھ بٹاتے، ہمارے کام میں شریک ہوتے، لیکن جو ہی آذان ہوتی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کھڑے ہوتے اور نماز کے لیے نکلتے جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ آذان ہوتے ہی تجربہ کر لیں اس بات کو، آذان ہوتے ہی گھر سے نکلیں، آذان ہوتے ہی فوراً وضو کریں، گھر سے نکلیں اور مسجد میں آئیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، سنتیں ہیں ظہر سے پہلے تو وہ پڑھیں، اور پھر فرض نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میرا دل نماز میں لگا رہے، تو اللہ کے فضل و رحمت سے انسان کا ذہن نہیں بھٹکتا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان وہ دعائیں اور وہ اذکار جو نماز میں پڑھ رہا ہے اسے اس کا ترجمہ بھی آتا ہے یا نہیں؟ طوطے کی طرح عربی تو رٹا مارا ہوا ہے، لیکن اس کو کیا سمجھ ہے کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ نماز تو کلام ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مالک جواب میں کہتا ہے حمدنی عبدی، اللہ جواب دے رہا ہے کہ بندہ میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ ساری تعریفیں ہی تیرے لیے ہے۔ تو جس کو سکون ملے اس کے لیے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نماز پر غور کرتا ہے، میں مالک سے مانگ کیا رہا ہوں، اللہ سے سوال کیا کر رہا ہوں۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اذان ہوئی مسجد میں آ گیا، اب اس کا دل تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کی، قرآن میں لگا، عبادت میں لگا، اور انسان دکان پہ بیٹھا ہے، جب تکبیر ہو تب وہ شٹر ڈاؤن کر کے وہاں سے بھاگے، یا مسجد سے باہر جن معاملات میں بھی ہے بھاگتا بھاگتا آیا اور اللہ اکبر کر لیا، اب اس کا ذہن تو پیچھے منسلک ہے نا، سوچے تو اس کے ذہن میں موجود ہے۔ اس لیے جب انسان جلدی آئے، مسجد میں آئے اور توجہ اللہ کی طرف رکھے، جو نماز ہے اس کے ترجمے پہ غور کرے، وہ ترجمہ یاد کرے، جو وہ کہہ رہا ہے اس کو وہ آواز اس کے دل سے نکل رہی ہو، اسے پتا ہو قل هو اللہ احد کیا ہے، یہ التحیات اللہ کیا ہے، یہ سبحان ربی الاعلی کیا ہے، یہ کیا مطلب ہے، کیا ترجمہ ہے۔ انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا، کہتا ہے اللہ اکبر، ہاتھ کھڑا کرتا ہے نا، اگر انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو تو یہ صرف اللہ اکبر آپ کی اور میری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے، صرف یہ ایک جملہ۔ کبھی غور کیا یہ کیا ہے؟ پولیس والا یا مجرم کے سامنے گن سیدھی کرتا ہے تو کیا کہتا ہے اسے؟ ہینڈز اپ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا، مجرم ہاتھ اپنے اٹھا لیتا ہے،
اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. وہ ہاتھ اٹھا کر کیا سبق دیتا ہے کہ ہینڈز اپ. بھئی اب میرے جسم پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، جیسے آپ کہو گے میں ویسے ہی کروں گا. اس کے ہاتھ کھڑے ہو گئے کہ میرے اوپر اب آپ کا کنٹرول ہے، اس اسلحے کی وجہ سے میں ڈر گیا ہوں آپ سے، تو مجھے فائر نہ مارنا، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، جو کہو گے میں کر لوں گا. مجھے ہاتھ آپ نے ہتھکڑی لگانی ہے، میں راضی ہوں. انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ عز و جل کے لیے عبادت کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. کیا مطلب؟ کہ اللہ تو بڑا ہے سب سے، بیوی سے بھی بڑا ہے، بچوں سے بھی بڑا ہے، کاروبار سے بھی بڑا ہے، تجارت سے بھی بڑا ہے، معاشرے سے بھی بڑا ہے، حکومت سے بھی بڑا ہے، ہر چیز سے اللہ تو بڑا ہے. میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میرے ہاتھ کھڑے ہیں. کیا مطلب؟ اب اس جسم پہ حکومت اور کنٹرول کس کا ہوگا؟ جو اللہ تو کہتا جائے گا میں وہ کرتا جاؤں گا. لیکن یہ سب سوچ کب آئے گی؟ جب میں اور آپ وقت میں نماز میں آئیں، مسجد میں آئیں، ہمیں پتہ ہو نماز کا ترجمہ کیا ہے. اللہ محفوظ رکھے تو رکھے. اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے کتنے ہم میں سے جو بیٹھے ہیں جن کو زیادہ نہیں کم از کم انڈیا والے ہیں تو 20-25 فلمیں اور ان کے گانے اور ان کے نام اور ان کے اداکاروں کے نام یاد ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اچھا ویسے یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ ہو پاکستانی، اسے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سارے کھلاڑیوں کا نام نہ آتا ہو انڈیا والا اور اسے نہ پتا ہو فلاں میچ میں فلاں نے کتنے بنائے اور فلاں نے کتنے بنائے. یہ سب چیزیں یاد ہے نا؟ سوچیں ذرا. یہ دل بہت بڑا مفتی ہے، اس دل میں غور کریں. کتنے ہیں جن کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ کتنے ہیں؟ یہ سورۃ الفاتحہ بندہ اپنے اللہ سے اس کی تعریفیں کر کے کچھ مانگتا ہے. کتنے ہیں جس نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ یاد کیا ہو اور نماز پڑھتے ہوئے اسے لذت آتی ہو؟ سوال کیجیے. گانے ہمیں یاد ہیں، لیٹسٹ فلمیں ہمیں یاد ہیں، فلمی دنیا کے سارے کیس ہمیں یاد ہیں، اخبارات میں کیا ہو رہا ہے ہمیں یاد ہے. لیکن جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں زبان سے جملے نکال رہا ہوں وہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، میں اس سے کیا سوال کرتا ہوں، کیا یہ بھی یاد ہے؟ جب اس طرح آپ اور میں اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں گے، یہ دل محبت سے بھر جائے گا، تو پھر نماز کے اندر انسان کا دل بھی لگتا ہے اور خیالات بھی اس کے دل میں نہیں آتے. جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو کفن اس کے گھر والے دیں یا لڑکی کے ماں باپ دیں، اور یا عورت سفید جوڑا پہنے، اور رواج ہے کہ چوڑیاں توڑ کے چاندی کی چوڑیاں پہنتی ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو شوہر کیوں کہتے ہو؟ آخر وہ کسی کا بیٹا بھی ہوگا، کسی کا بھائی بھی ہوگا، کسی کا باپ بھی ہوگا. یعنی جہیز کی ایسی لعنت پڑی ہے کہ مرتے ہوئے بھی اس کا کفن بھی بیوی کے گھر سے آئے. جہیز کی ایسی لعنت ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے. ڈیمانڈ لکھتے ہیں، ہاں جی اسکوٹر چاہیے، گاڑی چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے. تو یہ مرد اپنے جسم کو نہیں بیچ رہا، یہ تو جسم اپنا بیچ رہے ہو. اگر عورت بدکاری کے لیے اپنے جسم کو بیچتی ہے تو مرد حلال طریقے سے شادی کرنے کے لیے جسم کو بیچتا ہے. ہاں جی میں آپ کی بیٹی سے شادی کے لیے تیار ہوں، جہیز میں کیا کچھ دو گے؟ یہ بہت بڑی لعنت اور معاشرتی بہت بڑی بیماری ہے جس نے ہمارے معاشرے کو جلا کے رکھ دیا ہے. اب اخبارات پڑھ لو، جو بیچاری بغیر جہیز کے آ جائے یا 2-4 چارپائیاں لے کے آ جائے، ہفتہ یا بہت زیادہ مہینے کے بعد خبر لگ جائے گی اخبار میں، سلنڈر پھٹا اور نئی نویلی دلہن جل کے خاک ہو گئی. کبھی سلنڈر پھٹ کے ساس نہیں مری، سلنڈر پھٹ کے ننند نہیں مری، سلنڈر پھٹ کے خامد نہیں مرا، سلنڈر پھٹ کے دلہا کے رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں مرے گا. نئی نویلی دلہن بیچاری سلنڈر پھٹا اور یہ مرا. وہ سلنڈر نہیں پھٹتا، وہ جہیز نہ آنے کی وجہ سے اس کے اندر جو شیطان نے بے غیرتی کا بم باندھ رکھا ہے وہ پھٹتا ہے. تو یہاں بھی حضرت سوال کر رہے ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو کفن اس کے گھر والے دیں یا لڑکی کے گھر والے دیں؟ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. لڑکی کے ذمہ کام پتہ کیا لگائے ہیں اسلام نے؟ سنو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو 3 بیٹیوں سے آزمایا گیا، اور ایک روایت میں 2 بیٹیوں کا بھی ہے، وہ لڑکی والے، وہ لڑکی کا باپ، اس کی ماں
ان بچیوں کے اچھے نام رکھیں، اچھی تربیت کریں، قرآن سکھائیں، دین سکھائیں، خامند کی خدمت کا جذبہ اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھریں۔ یہ نہیں کہ کندھے سے کندھا ملا کے چلنا ہے، وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں، ہمارے حقوق برابر ہیں، میں روٹی پکاؤں گی تو تم ہنڈی پکاؤ گے۔ یہ بے غیرت عورتیں ہیں ایسی جو یہ بکواس کرتی ہیں۔ عورت کو پیدا ہی خامند کی خدمت کے لیے کیا گیا۔ دلیل اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت یہ کام کر لیں، گننا کام کتنے بتا رہے ہیں اللہ کے نبی، فرض نمازیں، فرض روزے، عزت کی حفاظت، شوہر کی اطاعت، 4 کام کر لے، اللہ جنت کے سارے دروازے کھول کے گئے، جتھوں مرضی لنگ جا، جہاں سے مرضی اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی کام نہیں اس کے ذمہ سوائے ایک کام کے، اور وہ کام کیا ہے؟ خامند کی خدمت۔ ٹھیک ہے؟ فرمایا جس کو 3 بچیوں سے آزمایا جائے یا 2 سے آزمایا جائے، 2 کی روایت بھی ہے، وہ ان کی نیک تربیت کرے اور نیک رشتوں میں ان کو آگے بیاہ دے، شادی کر دے، وہ جنت میں میرے نبی کا پڑوسی بنے گا۔ کہیں آیا اس روایت میں کہ وہ شادی کرتے ہوئے ایک ٹرک جو ہے وہ جہیز کا بھی ساتھ دے؟ اور اس جہیز نے ہمارے معاشرے کو ایسے چاٹ لیا کہ مرتے ہوئے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ بندہ مر گیا تو کفن کتوں آئے گا، کوڑی والے دیں گے منڈے والا دے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جب کسی عورت کا خامند مر جائے تو وہ زیب و زینت چھوڑ دے، زیب و زینت، بھڑکیلے کپڑے پہننا، میک اپ کرنا، بناؤ سنگار کرنا، کیونکہ جس کے لیے کرتی تھی وہ مر گیا۔ اب عدت کے ایام میں وہ سادہ زندگی گزارے، سادہ معمولی کپڑے پہنے، جب عدت گزر جائے اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خوشبو لگائے، بناؤ سنگار کرے، شرعی حدود کے اندر رہ کر، کیونکہ اب عدت گزر گئی، اب وہ نئی جگہ پہ اس کو پیغام نکاح کہا سکتا ہے، وہ کہیں نکاح کر سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے لوگ جمع تو نہیں کیے، ایک ایک کے پاس جا کر دعوت دی، ایک ایک کے پاس جا کر دعوت بھی دی اور اکٹھا بھی کیا۔ کتنی مرتبہ حدیث میں آتا ہے، آپ بھی سنتے ہیں، آپ لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرتے، بلاتے۔ جب ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش لے کر آئے، اونچے خاندان کی ہے، ہاتھ کٹ گیا تو پورے قبیلے کی بے عزتی ہو جائے گی، آپ اس سے جو لینا ہے وہ لے کر، تو آپ نے اکٹھا کر لیا، لوگوں صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا تم سے پہلی امتیں برباد اس لیے ہوئی کہ ان کا کوئی بڑا گناہ کرتا تو چھوڑ دیتے، چھوٹا کرتا تو حد قائم کر دیتے۔ تو لوگوں کو اکٹھا کرنا، ان کو تبلیغ کرنا، دعوت دینا، وہ درست ہے۔ ہم نے جو سوال کیا وہ سوال سہ روزے پر، چلے پر، 4 مہینے پر، عورتوں کی جماعتوں پر، کہ عورتوں کا اس طرح گھروں سے نکلنا جماعت بنا کر، مردوں کا 4 مہینے کے لیے بیوی بچے چھوڑ کر، ان بیچاروں کے پاس دانا نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، تو وہ چھوڑ چھاڑ کے جا رہا ہے، کس کے سہارے پہ جا رہے ہو؟ اللہ نے آپ پر آپ کا حق رکھا ہے، آپ کے جسم کا حق ہے، آپ کی آنکھوں کا حق ہے، آپ کی بیوی بچوں کا حق ہے۔ یہ کوئی دین نہیں ہے کہ بیوی بچے پیچھے پڑے ہیں اور آپ 1 سال کے لیے جماعت کے ساتھ نکل گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا مدینے کی گلی میں سے گزر رہے، ایک گھر میں سے ایک نوجوان لڑکی کے گانے کی اشعار پڑھنے کی آواز آ رہی اور وہ شعر پڑھ رہی کہ اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں بھی آج کسی کے ساتھ کھیل رہی ہوتی، میری چارپائی ہل رہی ہوتی، یہ تو اللہ کا ڈر ہے جس نے مجھے اس بدکاری سے روکا ہوا ہے۔ آپ نے معاملے کی تحقیق کروائی، کیا ماجرا ہے؟ پتہ لگا اس کا خامند جہاد پہ گیا ہوا ہے، اس کا خامند جہاد پہ گیا ہوا ہے۔ آپ نے قانون جاری کر دیا جو مجاہد جہاد پہ گیا ہوا ہو وہ بھی 4 مہینے کے بعد اپنے گھر میں واپس آئے، بیوی کا حق ادا کرے، اس کے پاس رہے بھلے کچھ عرصے کے لیے اور پھر واپس لوٹ جائے۔ اور جو 4 مہینے 1 سال کے لیے جماعت کے ساتھ نکلا، بھائی سال پیچھے تیرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ دین فرار کا نام نہیں ہے، دین کس چیز کا نام ہے
کہ اللہ کے دین کو سمجھو، بیوی بچوں کو سمجھاؤ اور پھر اس دعوت کو لے کر آگے بڑھو۔ طریقہ کار وہی رہے گا۔ معاف کرنا، کوئی بھائی کہہ سکتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ یہ عمل سنت رسول اللہ نہیں ہے۔ بڑی موٹی سی مثال میں اکثر دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کی جیب میں 1 روپیہ ہو، یہ پیپسی کی مشین روڈ پہ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر روپیہ ڈالو، پیپسی باہر آئے گی؟ روپیہ کٹ کے باہر چھوٹے گا۔ ریال ڈالو، فوراً پیپسی آ جائے گی۔ کیوں؟ کبھی غور کیا کیوں؟ اس لیے کہ اس پیپسی کی مشین کے اندر ایک سکہ پرنٹ ہے، سعودی حکومت کا، مملکت سعودی عربیہ کا سکہ ریال، اس میں پرنٹ ہے۔ اب جب ڈالا جائے اس کے مطابق آ جائے، وہ کہتا ہے کر لا جی، نہیں کرنی ہے نا۔ اور اگر اس کے مخالف ہے، وہ اٹھا کے باہر پھینکتا ہے کہ نہیں، وہ لے کر آ جو اندر لگا ہوا ہے۔ تو بابا جنا لے کر آیا ہے، یہاں ملک فہد صاحب لگے ہوئے ہیں، ہم نہیں مانیں گے تمہیں، نہیں پیپسی پلائیں گے، اس کے مطابق لاؤ جو اندر ہے۔ وگرنہ روپیہ تو آپ کے پاس بھی ہے، روپے کی قیمت بھی ہے، لیکن اس کی قیمت سعودی عرب میں یہاں سکہ نہیں چلتا، یہاں وہی چلتا ہے جس میں ملک عبداللہ کا مہر لگی ہوئی ہو، ان کے سائن ہوئے ہو، ان کی تصویر۔ سمجھ آئی بات کی؟ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت کے لیے سکہ کس کا چلتا ہے؟ بولو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ حضرت الیاس کا، نہ حضرت زکریا کا، نہ فلاں امام اور فلاں بزرگ کا، وہاں ایک ہی سکہ ہے، محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل قبول کروانے ہیں تو مدینے والے سے مہر لگوا کر لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث، یہ طریقہ، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے جو طریقہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو کتاب فضائل اعمال پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب میں جو عقیدے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ جناب، آج کل کے دور میں موبائل کے اندر گانے ریکارڈ کرتے ہیں، پھر اس موبائل کو اپنی جیب میں رکھ کے مسجد میں بھی داخل ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر گندی فلمیں بھی ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلی بات، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ساز عام ہو جائے گا، ساز عام ہو جائے گا۔ اور آج اللہ کسی کو بچائے تو بچائے، شاید کوئی گھر ایسا نہ ہو جس میں ساز، کچھ بھی نہیں تو ساز والی بیل باہر لگی ہوئی ہوگی، کچھ بھی نہیں تو موبائل ہے، اور موبائل پہ جو ٹون بھری ہوئی ہے وہ لیٹسٹ انڈین فلموں کے گانوں کی ٹون ہے، پورے گانے ہیں، ڈائیلاگ ہیں۔ ہمارے ایک شیخ نے ہمیں واقعہ سنایا، اسی یہاں پر آپ بیٹھے ہو، یہاں پر ایک شیخ سے ہماری ملاقات ہوئی، اچھے بڑے عالم تھے، واللہ عالم کہاں تک درست ہے، لیکن واقعہ دل کو لگتا ہے۔ کہا آج سے 50 سال پہلے کسی عرب ملک کے اندر مسلمان نماز پڑھ رہے اور ایک یہودی وہاں سے گزرا، اور انہوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھی۔ اس یہودی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ سب کے سب اللہ اکبر، ایک ہی لائن میں لگے ہوئے، خاموش، کوئی آواز نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی دوسرے سے بات نہیں کر رہا، ہر کوئی بندہ اپنا دعائیں پڑھ رہا ہے۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا یہ آپ اس میں بات نہیں کرتے؟ کہا بالکل نہیں کرتے۔ کہا یہ ان کو کوئی چھیڑتا بھی نہیں ہے؟ کہا بالکل نہیں چھیڑتا۔ کہا ان کو کوئی مشغول بھی نہیں کرتا؟ کہا نہیں، یہ نماز کا وقت ہے، کون مشغول کرے گا، حرام ہے بول چال۔ کہا میں ان کے لیے ضرور کوئی ایسی سازش کروں گا کہ ان کے اپنے ان کو تنگ کریں گے۔ اور وہاں سے یہ موبائل کا فتنہ چلا۔ مگر آپ زیادہ نہیں، 10 سال پیچھے، مجھے خود یاد ہے، آج سے 10-15 سال 20 سال پہلے 1990 کے اندر لاہور میں ہم تھے، وہاں پاکٹل فون آتا تھا، اتنا بڑا، وہ گاڑی میں لے کے شنتا پورا گھومنا پڑتا تھا، اور وہ بھی 70-80 ہزار روپے کا۔ اب 70-80 ہزار روپے نہ کسی کی جیب میں ہو، نہ وہ اتنی بڑی بیماری کوئی خریدے، اور اس کے لیے بھی خصوصی آپ بڑے شہر میں داخل ہوں گے تو سگنل آئے گے، اور اب انگلی جتنے فون آ گئے، اور کتنے کے 100 روپے میں، 150 روپے میں، 200 روپے میں سم لے لو، موبائل وہ ساتھ آپ کو فری دے دیں گے۔ اور حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر، امام نے کہا، اچھا یہ کیا ہے؟
اللہ کے لیے سوچو، کیا یہ یہود و نصارہ کی سازش نہیں؟ وہ نماز صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، پہرے پہ کھڑے ہیں، ایک ساتھی سویا ہوا ہے، یہ پہرا دے رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کافر تیر مارتا ہے، ایک تیر لگا نماز جاری ہے، دوسرا تیر لگا نماز جاری ہے، تیسرا تیر لگا نماز پوری کی، سلام پھیرا، ساتھی سے کہا میری کمر پہ تیر لگے ہیں، یہ نکالنا۔ کہا سبحان اللہ، جب پہلا تیر لگا تھا تو آپ نے سلام پھیر کے مجھے کیوں نہیں اٹھا دیا؟ کہا سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اللہ سے شرم آ رہی تھی کہ میں تلاوت کو درمیان میں چھوڑ کے تیر نکالوں۔ یہ تو تلاوت ہے۔ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ رسول اللہ کی حدیث سنا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، شاگرد کہتے ہیں میں سامنے بیٹھا، امام کا رنگ تبدیل ہو رہا، امام کے چہرے پہ شدید تکلیف کے آثار۔ حدیث کا درس پورا کیا، شاگرد سے کہا ذرا میری کمر سے کپڑا اٹھانا، کوئی چیز مجھے کاٹ رہی ہے۔ کہا میں نے دیکھا تو بچھو کئی جگہ پر ڈس لگا چکا تھا، ڈنگ مار چکا تھا۔ میں نے کہا امام جب اس نے پہلا ڈنگ آپ کو لگایا تو اس وقت آپ نے مجھے کیوں نہیں کہہ دیا؟ کہا میں محمد کی حدیث بیان کر رہا تھا، مجھے شرم آئی کہ میں کلام رسول کو درمیان میں چھوڑ کر پہلے اس کو ہٹا۔ یہ مسلمانوں کی نمازوں کا حال تھا، یہ مسلمانوں کی عبادت کا حال تھا، اور آج ہماری نماز میں وہ بے سکونی، اور پھر مصیبت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب یہ موبائل کے اندر ساز، موبائل میں گانے، موبائل میں پورے فلموں کے ڈائلاگ، اور آپ مسجد میں کھڑے ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں اذان دی جاتی ہے، جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے اندر فلموں کے گانے گونجتے ہیں، اور بجانے والا کون ہے؟ مولوی صاحب، شاہ صاحب، حضرت صاحب، داڑھی والے بزرگ، مسلمان، ماتھے بے محراب اور جیب کے اندر موبائل۔ اچھا میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ یہ ایک مسجد ہے، مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے ساتھ ایک ہندو کا گھر ہے، غور کرنا، غصہ آئے تو معاف کر دینا، نہ بھی کرو گے معاف تو چندہ تو مانگنا نہیں میں نے آپ سے۔ ہندو کا گھر ہے، مسجد کے پڑوس میں مسلمانوں کی نماز کھڑی ہو اور ہندو ڈھول لے کر مسلمانوں کی مسجد کے دروازے پہ آ کے ڈھول پیٹنا شروع کر دے، کیا خیال ہے؟ اس کو کوئی معاف کرے گا؟ اس کا سر پھوڑو گے یا نہیں؟ بولو، غصہ آئے گا؟ کیوں؟ دیکھو جی گستاخ، کافر کی اتنی جرت، ادھر ہم نے اللہ اکبر کہا، امام صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کی، اور ادھر یہ ڈھول پیٹنے کے لیے آ گیا۔ یہ گانا، چلو ڈھول نہ پیٹے، گانا شروع کر دے کسی فلم کا، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے برداشت کرو گے؟ غیرت آئے گی۔ مسلم یہ مسلمانوں کی جذبات سے کھیل رہا ہے، ہماری مسجد پہ ایک ہندو کھڑے ہو کر گانے گا رہا ہے، اس کا گردن کاٹ ڈالوں گا، اتنا غصہ آئے گا۔ اور اب مولوی صاحب آپ کے موبائل میں جب گانا بجتا ہے، آپ تو ہندو کے مقام پہ خود بیٹھے ہوئے ہو نا، ہندو یہ کام کرے تو سر پھاڑنے کے لیے تیار، اور جب دکان پہ جا کر کہتے جی جو فلاں فلم کا فلاں جو گانا ہے نا ذرا وہ ڈاؤن لوڈ کر دے، 10 ریال لے لے کوئی حرج نہیں، لیکن بس گھنٹی بجے تے وہ گانا آوے تے سین سامنے آوے تے ٹھنڈ پہ جائے۔ اور جی مولوی صاحب، مولویوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، مولوی تو بیچارے مولوی ہوئے جو مولوی، یہ جو موسیقی ہے نا یہ روح کی غذا ہے، سنا یا نہیں سنا؟ مولوی ہے نا کیا پتا، لیکن موسیقی روح کی غذا ہے۔ جب تک رات کو سونے سے پہلے فلاں گانا نہ دیکھ لوں، فلاں فلم نہ دیکھ لوں، فلاں ڈرامہ نہ دیکھ لوں، ٹھنڈ نہیں پہنتی۔ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ واقعی موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن روحیں دو ہیں۔ روحیں کتنی ہیں؟ 2 روحیں ہیں۔ کون کون سی؟ ایک خبیث روح اور ایک نیک روح، ایک جنتی روح اور ایک جہنمی روح۔ جس روح کو گانوں سے، ساز اور موسیقی سے ٹھنڈ پڑتی ہو، وہ خود فیصلہ کر لے اس کی روح نیک ہے یہ بدماش ہے، کیونکہ نیک روحوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سکون کس چیز سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی، فوراً بلال سے کہتے بلال آذان دو، بلال آذان دو۔ نماز پڑھتے، آذان دیتے، اور آذان سن کے نماز پڑھ کے میرے نبی کو آپ فرماتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ تو اللہ کے لیے ہر اس بھائی کو، اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جس کے جیب میں موبائل ہے وہ اللہ سے ڈر جائے، اپنے موبائل کے اندر سادہ بیل، بغیر موسیقی، بغیر گانے، بغیر ساز کی بیل رکھے،
ایک تو وہ خود گنہگار ہے، موسیقی اس میں ریکارڈ کر کے، گانے والی ٹون ریکارڈ کر کے، اور پھر معاملہ اس سے خطرناک ہو جاتا ہے۔ آپ نماز میں ہو، آپ کے موبائل پہ گانا بجتا ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو سکتا ہے آپ کے لیے بد دعا کر رہا ہو کہ اللہ اس کا بیڑا غرق کر، اس نے میری نماز خراب کر دی۔ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ وہ کتنا بڑا بد نصیب ہے جو مسجد میں گیا تو رحمتیں لینے کے لیے اور ساری جماعت نے اس کے لیے بد دعا کر دی ہو۔ اس لیے بہتر ہے موبائل کو مسجد میں داخل ہوتے ہی سائلنٹ کر لو۔ عقیقہ کب کرنا چاہیے؟ سنت ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے وظائف کا پڑھنا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسا ہے؟ دیکھیں، وظائف کو پڑھنا سنت یہی ہے کہ صبح شام کے اذکار پڑھیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ جس جس کام کے لیے جو جو اذکار سنت سے ثابت ہے وہ کیے جائیں، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا ایک طریقہ کار بن چکا ہے، مولوی کے پاس آتے ہی مولوی صاحب کو وظیفہ دسو کو رزق چ پرواہ نہیں ہوئی ہے تو دے منہ ویکھو گے نا تے بالکل چھلا چپڑا، نبی والی سنت گل نیڑے ہی کوئی نہیں۔ وظیفہ دسو جی، کوئی 4 پیسے ہور لبن، کبھی نہیں پوچھیں گے جی مولوی صاحب وظیفہ دسو، منہ تے داڑھی آ جائے۔ دین کی طرف کبھی نہیں سوال کریں گے۔ جب سوال کریں گے یہ آسان طریقہ کے وظیفے پڑھ کے پھونکے مار کے پانی پی پی کے سارا کچھ ہمارے اندر آ جائے، مولویوں کا ڈرامہ بازی ہے۔ ہاں ویسے قرآن سارا شفا ہے، قرآن کہیں سے پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، اللہ سے سوال کرو، اللہ عطا کرے گا۔ لیکن یہ وظائف کا خاص ایک دھندا جو ہے وہ اس وقت دھندا بن چکا ہے تعویذ بیچنے والوں کا، اس سے بچنا چاہیے۔ وگرنہ قرآن شفا ہے، جہاں سے بھی قرآن پڑھیں اللہ سے سوال کریں، مالک عز و جل انسان کو شفا دے دیتا ہے۔ جیسے سورۃ فاتحہ کے بارے میں اسپیشل آتا ہے کہ سورۃ فاتحہ یہ سورۃ الشفا ہے، اس کو پڑھ کے دم کیا جائے۔ جیسے وہ صحابی کا واقعہ ہے، کسی سردار کے بچھو کاٹ گیا تھا اور آپ نے اس کو دم کیا، فاتحہ پڑھ کے اللہ نے شفا دے دی۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن جماعت کھڑی ہونے کے بعد اٹھتا ہے، وضو بناتا ہے، اکثر 1-2 رکعتیں اس کو ملتی ہیں، تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے، تو یہ خیر کثیر سے محروم ہے، خیر کثیر سے محروم ہے۔ فرض تو اس کا ادا ہو گیا، لیکن تکبیر اولیٰ میں کے ساتھ نماز پڑھنے میں جو کچھ اللہ نے رکھا ہے اس سے یہ محروم ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔